کچھ تو کہہ منہ سے کہ اب آنے کا مقصد ہے کیا؟ راہ میں تو ہی نے آقا کو میرے روکا تھا، تیری وجہ سے مظلوم نے رستہ بدلا، صاف کہہ دل میں ارادہ ہے اگر لڑنے کا، بے محل آنے سے تیرے مجھے شک ہوتا ہے، اور آیا ہے پے جنگ تو کیوں روتا ہے؟ کانپ اٹھا حر جو سنے ابن مہاجر کے سخن، اور کہا میں ہوں خطاوار شہنشاہ زمن، اور چین لینے نہیں دیتی مجھے دل کی الجھن، اور میرا اس در کے سوا اب نہیں کوئی مامن، آگ سینے میں بھڑکتی ہے جدھر جاتا ہوں، میں نے کیوں روکا تھا مظلوم کو، پچھتاتا ہوں کھو کے اپنے دل مضطر کا سرور آیا ہوں، ہو کے ظلمت سے جدا جانب نور آیا ہوں، اور ہاتھ جوڑے ہوئے مولا کے حضور بخشوانے کے لیے اپنے قصور، نہ ہے لڑنے کا ارادہ نہ وغا کی خواہش، اور مجھ کو تڑپا رہی ہے عفو خطا کی خواہش، میں نے کیوں روکا تھا مظلوم کو، اس کا غم ہے جو سزا اس کی عوض مجھ کو ملے وہ کم ہے، آپ بتلائیں میرے دل کا عجب عالم ہے، خوش ہے یا مجھ سے مزاج شہیدنی برہم ہے، درد دل کی میرے شبیر دوا بخشیں گے کیوں؟ شہنشاہ امم میری خطا بخشیں گے؟ تب کہا ابن مہاجر نہ ہو یوں بے چین، مہمان دوست ہے فرزند رسول ثقلین، اور چل تو خود آئیں گے لینے کو لیے تیرے حسین، ہے خوش اخلاق بہت فاطمہ کا نور العین، ارے ہوں گے خوش آنے سے تیرے شہ والائے، اور رحم دل ہے پسر فاطمہ زہرا۔ شاہ نے فرمایا کہ واللہ میرا دل ہے صاف، جانتا ہوں کہ تیرا قلب نہیں مجھ سے خلاف، بس اٹھا پاؤں سے سر ہے تیری تقصیر معاف، عفو نے دھوئے گناہ ہو گیا دامن شفاف، منتظر صبح سے میں تیرا تھا اب تک ہے، اور گلشن خلد بنی تجھ کو مبارک، با وفا ہاتھوں کو بس 3-4 بند پڑھوں گا اور نہیں پڑھوں گا، اور تسلسل اگر نہ رہے تو معاف فرمائیے گا، با وفا ہاتھوں کو جوڑے ہوئے سرور سے ملا، اپنے مولا کے ہر ایک ناصر و یاور سے ملا، کبھی قاسم سے ملا اور کبھی اکبر سے ملا، اور مسکراتا ہوا عباس دلاور سے ملا، اور مل چکا سب سے تو پھر رنگ کی اجازت چاہی، شاہ سے اذن کا طالب ہوا، رخصت چاہی، شاہ نے فرمایا کہ تو آیا تھا جانے کے لیے، زخم فرقت دل مضطر پر لگانے کے لیے، ارے بخشوائی تھی خطا خون میں نہانے کے لیے، وقت یہ قابل حسرت ہے، وقت یہ قابل عبرت ہے، زمانے کے لیے ہوں خجل کا سکا میں تیری مہمانی بھی، اور ذکر کیا کھانے کا ممکن نہ ہوا پانی بھی،
سے پڑھا نہیں جا رہا ہے. میں بس اگر آپ اجازت دیں تو یہی ختم کر دوں، ورنہ کوشش حضرت کی جو شہادت تھی اور کی وہ رہی جاتی. مگر واقعہ یہ ہے کہ اگر تصور آ جائے اور ایک دھندلا سا خیال آ جائے اس روز کے کسی ایک لمحے کا، روز عاشور کے ایک لمحے کا خیال، تو یقین جانیے کہ اگر واقعاً معرفت ہے تو دل پھٹ جائے گا، اور اگر اس درجہ معرفت نہ بھی ہے نہیں بھی ہے تو برداشت نہیں ہو پائے. بس ہماری دعا یہ ہے کہ خدایا بحق حر باتوقیر ہم لوگوں کا سب کا معال بخیر ہو، اور ہماری عمریں اس کے ذکر اور اس کی یاد میں صرف ہوں کہ جس کے ذکر پر اور جس کی یاد پر شام عاشور تعزیانے لگائے جاتے تھے. خدایا اس پہلی مجلس کا تصدق کہ جو زینب بنت علی نے شب یازدہم بے سر و سامانی میں منعقد کی، اور پھر جسے شام کے زندان میں اور اس کے بعد عمر بھر اور جتنے آل رسول رہے، جتنے ائمہ اطہار تھے، اپنی عمریں اس میں گزاری. خدایا ہمارے ہادی اور رہنما قائم آل محمد جل اللہ تعالی فرجہ کے ظہور تک ہمیں یہ مقدرت دے کہ ہم اسی صورت سے ان کی یادیں مناتے رہیں، اور ہم میں کوئی چیز افتراق پیدا نہ کر سکے. ہم ان سیسا پلائی ہوئی دیواروں کے مانند ہوں کہ اگر اس سے باطل کی قوتیں ٹکرائیں تو چور چور ہو جائیں. خدایا ہم لوگ مجبور اور بے کس ضرور ہیں، مگر تیرے رسول اور اس کے نواسے کی محبت ہمارے لیے وہ قوت عظیم ہے کہ جس سے کوئی دنیا کی طاقت ٹکرا نہیں سکتی، اور وہی قوت ہے کہ جس نے بڑے بڑے ایسے سورماؤں کو نیچا کر کے دکھا دیا کہ جن کے بارے میں کبھی خیال بھی نہیں ہوتا تھا کہ یہ ہو سکیں گے. خدایا اس قوم کو، ہماری ملت کو، اور جہاں یہ لوگ رہتے ہیں یہاں امن و امان دے، یہاں ذکر حسین گلیوں گلیوں گونجے، بچے بچے کی دل پر کہ زبان پر یہ ہو. میری دعا یہ ہے بس کہ ہم سب اسی مسلک پر زندہ رہیں اور اسی مسلک پر مر جائیں. ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب ينقلبون ولعنة